يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رحمت الہی سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم اور ہمارا خاندان بڑی تکلیف میں ہیں، ہم حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا ناب دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کو حکم کہ اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر جاؤ اور یوسف اور بنیامین کی تلاش کرو۔ عربی میں تحسس کا لفظ بھلائی کی جستجو کے لیے بولا جاتا ہے اور برائی کی ٹٹول کے لیے تجسس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے۔ تم تلاش بند نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو۔ چنانچہ یہ لوگ چلے، پھر مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں اپنی خستہ حالی ظاہر کی کہ قحط سالی نے ہماری خاندان کو ستا رکھا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا جس سے غلہ خریدتے، اب ردی واہی ناقص بیکار کھوٹی اور قیمت نہ بننے والی کچھ یوں ہی سی رکھی رکھائی چیزیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ گو یہ بدلہ نہیں کہا جا سکتا، نہ قیمت بنتی ہے، لیکن تاہم ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں وہی دیجئے جو سچی صحیح اور پوری قیمت پر دیا کرتے ہیں، ہمارے بوجھ بھر دیجئے، ہماری خورجیاں پر کر دیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ کے بدلے فَأَوْقِرْ رِكَابَنَا ہے، یعنی ہمارے اونٹ غلے سے لاد دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، ہمارے بھائی کو رہائی دیجئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ غلہ ہمیں ہمارے اس مال کے بدلے نہیں بلکہ بطور خیرات دیجئے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی پر صدقہ حرام ہوا ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر استدلال کیا کہ نہیں ہوا۔ مجاہد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا کسی شخص کا اپنی دعا میں یہ کہنا مکروہ ہے کہ اے اللہ مجھ پر صدقہ کیجئے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ صدقہ وہ کرتا ہے جو طالب ثواب ہو۔ البتہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کی جو رخصت اللہ نے دی تو وہ ڈر کے سبب تھی، اب جب کہ امن چاروں طرف پھیل چکا ہے، دشمن کا ڈر نہیں، تو اب نماز کو سفر میں قصر کیوں کیا جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسی ہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اسے قبول کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب ثواب تو ہے نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے پر اللہ الٹا خود اس بندے کو جو اللہ کے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے اجر سے نوازتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت میں کیا کیا کیا۔ انہوں نے کہا شاید تم ہی یوسف ہو۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی خفگی بھرا الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام سے تیسری ملاقات۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس اس عاجزی اور بے بسی کی حالت میں پہنچے، اپنے تمام دکھ رونے لگے، اپنے والد کی اور اپنے گھر والوں کی مصیبتیں بیان کی، تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، نہ رہا گیا، اپنے سر سے تاج اتار دیا اور بھائیوں سے کہا، کچھ اپنے کرتوت یاد بھی ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ نری جہالت کا کرشمہ تھا، اسی لیے بعض سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر گنہگار جاہل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں فرمایا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی 2 دفعہ کی ملاقات میں یوسف علیہ السلام کو اپنے تئیں ظاہر کرنے کا حکم الہی نہ تھا، اب کی مرتبہ حکم ہو گیا۔ آپ نے معاملہ صاف کر دیا۔ جب تکلیف بڑھ گئی، سختی زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے راحت دے دی اور کشادگی عطا فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انشراح کی آیت نمبر 5-6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب بھائی چونک پڑے، کچھ اس وجہ سے کہ تاج اتارنے کے بعد پیشانی کی نشانی دیکھ لی، کچھ اس قسم کے سوالات، کچھ حالات، کچھ اگلے واقعات سب سامنے آ گئے۔ تاہم اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ ہاں، میں خود یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بچھڑنے کے بعد ملا دیا، تفرقے کے بعد اجتماع کر دیا۔ تقوی اور صبر رائے گاہ نہیں جاتے، نیک کاری بے پھل لائے نہیں رہتی۔ اب تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کر لیا کہ واقعی صورت سیرت دونوں اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ملک و مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح بعض کے نزدیک نبوت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور یہ بھائی نبی نہ تھے۔ اس اقرار کے بعد اپنی خطا کاری کا بھی اقرار کیا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں آج کے دن کے بعد تمہیں یہ خطا یاد بھی نہ دلاؤں گا۔ میں تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں چاہتا، نہ تم پر یہ الزام رکھتا ہوں، نہ تم پر اظہار خفگی کرتا ہوں، بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ بھائیوں نے عذر پیش کیا، آپ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تم نے جو کیا ہے اسے بخش دے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ پھر اپنے بھائیوں سے کہا، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور میرے والد یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے کم عقل نہ بناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ تو اپنی اسی پرانی غلطی پر قائم ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص اور معجزہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول یعقوب علیہ السلام اپنے رنج و غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے کر تم ابا کے پاس جاؤ، اسے ان کے منہ پر ڈالتے ہی انشاءاللہ ان کی نگاہ روشن ہو جائے گی، پھر انہیں اور اپنے گھرانے کے تمام اور لوگوں کو یہیں میرے پاس لے آؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے جو آپ کے پاس تھے فرمایا کہ مجھے تو میرے پیارے فرزند یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم تو مجھے 17 ابتر کم عقل بوڑھا کہہ کر میری اس بات کو باور نہیں کرنے کے۔ ابھی قافلہ کنعان سے 8 دن کے فاصلے پر تھا، جو بحکم الہی ہوا نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے قمیص کی خوشبو پہنچا دی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت 80 سال کی گزر چکی تھی اور قافلہ 80 فرسخ آپ سے دور تھا۔ لیکن بھائیوں نے کہا، آپ تو یوسف کی محبت میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ آپ کے دل سے دور ہو
نہ آپ کو تسلی ہو۔ ان کا یہ کلمہ بڑا سخت تھا۔ کسی لائق اولاد کو لائق نہیں کہ اپنے باپ سے یہ کہے، نہ کسی امتی کو لائق ہے کہ اپنے نبی سے یہ کہے۔